آپ نے اپنے ملک کی سلامتی کا دفاع کیوں کیا؟ کیونکہ پچھلے 2 ہفتے پہلے اسپیشل پراسیکیوٹر جنرل جسٹس ریٹائرڈ سید حامد علی شاہ صاحب نے عدالت میں آ کے ایڈمٹ کیا کہ جناب اس سائفر کے اندر تو پاکستان میں ایک بات پوری دنیا میں میسج جاتا کہ کیسی پاکستانی قوم ہے کہ جس کے ہیرو جس نے ان کا دفاع کیا اس کو انہوں نے مجرم کر دیا، اور جنہوں نے اس کو کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جس نے اپنے آپ کو بھکاری تسلیم کیا اس کو انہوں نے اپنا حکمران بنا دیا۔ شہباز شریف نے غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کے اقتدار حاصل کر کے، خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اور یہ غلامی کا طوق لینے کے بعد اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ بے عزت بھی ہوئے ہیں اور ڈس ریسپیکٹ بھی اللہ نے ان کے کھاتے میں ڈالی ہے۔ دوسرا کیس، آج عمران خان کے لیے کوئی مقدمہ ایسا باقی نہیں ہے جس میں ان کو بریت نہ ہو چکی ہو یا اس میں بیل نہ ہو چکی ہو سوائے عدت کیس کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن اتنا کم ظرف اور گھٹیا ہے جو عدت جیسے 3rd کلاس مقدمات بناتا ہے اور میاں بیوی کے ایک مقدس رشتے کے اندر وہ درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کیس کو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اس کم ظرف اور گھٹیا دشمنوں سے ایسی ہی توقع رکھی جا سکتی ہے جو انہوں نے مقدمات بنائے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ کو رات کی تاریکی میں جس طرح ڈیمالش کیا اور رات کی تاریکی میں جس طرح سیل کیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پابند ہو چکے ہیں صرف ایک کمرے کے یا ایک مکان کے۔ ایک منٹ میڈم، ایک منٹ، سوری بھائی میں ایک منٹ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مکان یا ایک سیکریٹریٹ جو کہ بنا ہوا ہے ایک آفس کے اندر، ہم اس کے پابند ہیں تاکہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملے گا۔ ادھر سے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن لگ چکی ہے ریزرو سیٹس کے متعلق۔ اب ریزرو سیٹس کے معاملے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج سچ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ کون سی حرکت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کی؟ ہم سے بلے کا نشان چھینا، ہمارے امیدواروں کو جانے نہیں دیا، ان کو انڈر گراؤنڈ کیا، ان کے خلاف سینکڑوں مقدمات بنائے، چار دیواری کی پامالی کی۔ اس سب کچھ کے باوجود جب ہم 180 سے زائد سیٹیں جیت چکے تو اس کے بعد انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ٹیمپرنگ کر کے ہمارے لوگوں کو الیکشن ہرایا۔ اس کے باوجود جب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے ہم آئے تو پھر ان کم ظرف ہمارے مخالفوں نے تمام اداروں کو ملا کے، الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے ہم سے وہ سیٹیں جو ہمارا حق ہے وہ ریونیو کی طرح بانٹ دیں ان پارٹیوں میں جو اپنا حصہ وصول کر چکے تھے۔ نہ یہ خیرات تھی، نہ یہ گفٹ تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے اٹھا کے ان کو دے دیا۔ آج الحمدللہ وہ سچ سامنے آنے والا ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمیں واپس ملیں گی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اسلام آباد کے کٹ پتلی ایم این ایز کو جب نوٹس کیا کہ اپنے فارم 45 لے آئیں تو وہ بھاگتے ہوئے الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ جناب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایفیڈیوٹ جھوٹا دیا تو ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے۔ بھائی یہ تو قانون کہتا ہے کہ جو بھی عدالت کے اندر کوئی جھوٹا ایفیڈیوٹ دے گا تو وہ پرجری ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ فراڈ ہے، تو اس کے اوپر تو پرچہ بنتا ہے۔ وہ یہاں پہنچ گئے کہ جناب ہماری جان بخشی کراؤ، ہمیں فارم 45 نہ دینا پڑے، ہمیں عدالت میں جواب نہ دینا پڑے، لہٰذا یہ بدل دو، ٹریبونل ہی بدل دو۔ اور اس کے لیے انہوں نے ان کٹ پتلیوں نے ایک رات کی تاریکی میں آرڈیننس جاری کر دیا۔ ہم انشاءاللہ بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں عدلیہ سے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور انشاءاللہ پی ٹی آئی سرخرو ہوگی اور یہ کٹ پتلی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ شکریہ۔
دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا، باقی جو ہمارے وکلاء صاحبان ہیں، لیگل ایڈوکیٹس ہیں، وہ اپنے کیس کے میرٹس کو بہتر جانتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کی جو پالیسی ہوگی ہم سب اس کو فالو کریں گے۔ شکریہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف پہ فیصلہ کریں، انصاف کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کرے گا، دیکھیں بلے کے نشان کی جو بات ہے، مجھے بتائیں پوری دنیا کے جورسٹ نے یہ کہا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ایک پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 70% عوام ہمارے ملک کی ناخواندہ ہے؟ یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ نشان دیکھ کے وہ فیصلہ کریں کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، لیکن آپ نے عوام سے وہ حق رائے دہی چھین لیا، تو لہٰذا کوئی بھی فیصلہ آئے گا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جائز تنقید کریں، مگر آپ تمام پاکستان کے جورسٹ ان سے آپ پوچھ لیں، تمام صحافیوں سے پوچھ لیں کہ اس کیس کے اندر کیا غلطی ہے۔